اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتوں کے لیے چودھری شجاعت اور پرویز الہی اکٹھے جاتے تھے. چودھری شجاعت کے بیٹے وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کا ایوا نیوز کو انٹرویو. بولے ہو سکتا ہے آخر میں پرویز الہی سے علیحدہ رابطہ ہو. مجھے شک ہے کہ پرویز الہی کو کہا گیا ہو کہ شجاعت حسین کو نہیں بتانا. اگر کسی نے پیغام دینا تھا تو دونوں کو اکٹھے بلا کر بھی دے سکتے تھے. صالح حسین نے کہا نواز شریف اپریل میں تبدیلی کے بعد انتخابات نہ کرانے پر نالا ہے. نواز شریف نے مجھے بتایا وہ فوری انتخابات کے حق میں تھے. کچھ ایسے اتحادی بھی تھے جو فوری انتخابات کے مخالف تھے. صالح حسین نے کہا سیاست میں ہمیشہ صلح اور دوبارہ الحاق کے امکانات ہوتے ہیں. پرویز الہی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں تو ان کے لیے آسانی ہوگی. وہ واپس آنا چاہیں تو چودھری شجاعت کی پی ڈی ایم والے اتنی عزت تو کریں گے. پہلے بھی تو پی ڈی ایم شجاعت حسین کی وجہ سے ہی وزارت اعلیٰ دینے پر راضی تھی. پرویز الہی اور مونس کی موجودگی میں نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات ہو رہی تھی. آپس میں دوبارہ صلح کے چانسز ہیں کہ یا بہت دور چلے گئے ہیں پولیٹیکلی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی سیاست میں تو آبویسلی ہمیشہ یہ چانسز ہوتے ہیں کہ دوبارہ الحاق ہو جائے, دوبارہ لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب تک پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے وہ شاید نہیں چاہتے کہ کوئی صلح کی طرف بات بڑھائی جائے. یعنی اگر وہ پی ٹی آئی کو چھوڑیں تو پھر ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر نہیں, وہ ان کے لیے آسانی ہوگی. وہ ابھی شاید ہم تو تیار ہیں, ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, آج آ کے بیٹھ جائیں, کل بیٹھ جائیں, پرسوں بیٹھ جائیں. وہی جو ہمارا پہلے پلان تھا, بلکہ پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب اس پلان میں شامل تھے. یہاں تک شامل تھے کہ وہ بیٹھ کے لسٹیں بن رہی تھیں کہ جی کون سے ایسے ممبرز ہوں گے یا کون سے ایسے حلقے ہوں گے. جس طرح آج کل یہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, اسی طرح ہی پی ایم ایل این کے ساتھ بھی یہ بات چیت شروع ہو چکی تھی. تو اگر وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو بات تو وہی ہے. اچھا, یعنی وہ آپ ذریعہ بنیں گے. جو شجاعت صاحب کا اتنا ریکارڈ تو سب کریں گے. جی بالکل, پہلے بھی کیا تھا جی, پہلے بھی انہی کے ریکارڈ کی وجہ سے ہی پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ بنے تھے. میاں صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی لندن میں, تو کیا سیاسی بات کیا ان سے ہوئی آپ کی؟ وہ اس بات بتاتے رہے کہ جی جس طرح چودھری شجاعت صاحب کی وجہ سے میں کنونس ہوا. یہ ضرور انہوں نے ڈسکس کیا کہ جی ان کی خواہش تھی کہ جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو ہم فوری طور پہ الیکشن کرا دیں. اس بات پہ وہ تھوڑے سے نالاں تھے کہ جی ڈیلے آیا اور وہ کرتے کرتے ہم ایسی سٹیج پہ آ گئے کہ نہ ہم پیچھے جا سکتے تھے اور صرف رستہ یہی تھا کہ اب آگے ہی چلا جائے اور ایک دفعہ چیزوں کو بہتری کی طرف لایا جائے اور پھر الیکشن کروائے جائیں. تو اس چیز کے اوپر ضرور ان کا تھوڑا سا تھا فوکس کہ جی ان کی اپنی ذاتی خواہش یہ تھی کہ جب حکومت تبدیل ہوئی تو فوراً ہی الیکشن کروا دیا جاتے تو اچھا ہوتا. تو اس کا وہ کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی ایک بندہ نہیں ہے, اس میں مختلف محرکات تھے. آپ اگر تھوڑا سا یاد کریں اس ٹائم پہ کہ کچھ انہوں نے چینجز بھی کرنی تھی, کہہ رہے تھے کوئی اصلاحات کر لیں ایسی کہ کل کو جو ہے وہ کوئی وکٹمائزیشن نہ ہو. وہ کرتے کراتے اور کیونکہ اور بھی ساتھ اتحادی جماعتیں تھیں نا جی, تو اس میں سے کسی کا انٹرسٹ تھا کہ الیکشن فوری ہوں, کسی کا تھا کہ ابھی نہ ہوں. مطلب اسی ششو پانچ میں جو ہے نا وہ ٹائم اتنا آگے آ گیا کہ پھر واپسی کا راستہ نہیں رہا. اسٹیبلشمنٹ سے ابھی جو تعلقات ہیں, کیا ابھی بھی ان کے پرویز الہی صاحب کے اسی طرح ادھر ہیں یا جو پہلے تھے تو شجاعت صاحب کے بغیر ہوتے تھے ان کے تعلق جو تھا, یا وہ لیتے تھے ان کو اعتماد میں؟ میرا خیال ہے زیادہ تر اکٹھے ہی جاتے تھے ملاقاتیں کرنے, یا جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی تھی تو آئی ڈونٹ نو, شاید ٹورڈز دی اینڈ شاید کوئی ڈائریکٹ رابطے بھی ہوں. سیاست میں جو اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ پرویز صاحب اور شجاعت صاحب دونوں اکٹھے چلیں. ان دونوں کا ایک ہی موقف ہوتا تھا, جس سے ملتے تھے اکٹھے ملتے تھے. تو اگر کوئی ایسی بات تھی کہ انہوں نے پرویز صاحب کو کہا اور کہا کہ شجاعت صاحب کو نہ بتانا, تو کبھی ایسے ہوا نہیں, کبھی ایسے ہوا نہیں. اس لیے مطلب مجھے کافی ڈاؤٹس ہیں اس ساری معاملے میں کہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن اگر کوئی میسج دینا ہی ہوتا تو وہ پارٹی پریزیڈنٹ کو دے دے, دونوں کو بلا کے دے دیتے.